سوشل میڈیا پر خاتون صحافی کے خلاف پروپیگنڈا، ہراساں کیے جانے سمیت کردار کشی بھی جاری۔ کیا صحافی کے لیے خبر دینا خطرناک بنتا جا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں جہیز کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے قانون سازی، صوبائی حکومت کیا اس کوشش میں کامیاب ہو پائے گی؟ ہمارے معاشرتی اور سماجی رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ Nothing can be deleted from the internet. Nothing. If it was sent once, it's always going to be there. اور بات ہوگی عورتوں کی کہانی کی، ہنسی کی رانی سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عمر شمسی۔ وہ ویڈیو جس پر عمران خان کو ہر طرح سے تنقید کا نشانہ بنے رہے، سیاسی حریف کو مزید ہوا ملی، میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جس صحافی نے اپلوڈ کی تھی اس کو ہراساں کیا گیا، ذاتی الزامات عائد کیے گئے۔ سوال صحافتی اخلاق پر اٹھ سکتا ہے، لیکن کیا یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی یا نہیں، اس پہ تو ظاہر ہے سوال تو اٹھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو دکھانا یہ ایک جرم تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان ایسا ملک ہے جہاں جہیز کی وجہ سے خواتین کے خلاف تشدد بھی ہوتا ہے اور لڑکی کے والدین قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبتے رہتے ہیں۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں ایسی اس لعنت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک قانون کے ذریعے، لیکن یہ کتنا مؤثر رہے گا؟ اور پروگرام میں ایسی خاتون سے ملاقات کریں گے جو مزاح کو نیا رنگ دے رہی ہیں۔ اور شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری۔ جس صحافی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ عفت رضوی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ ظاہر ہے ایک کیمپین آپ کے خلاف چلی ہوئی تھی، اور کہ یہ آف دا ریکارڈ تھی یا نہیں، ذاتیات پہ بھی اتر آئے تھے، تو آپ عمران خان صاحب سے ملاقات آپ نے کی ٹو کلیریفائی تھنگز ایز ویل، اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں عفت؟ ایکچولی علی زیدی صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں کراچی میں، انہوں نے مجھے رات کو کال کی، اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف ایک ہسٹائل جو ہے نا سچویشن میرے لیے ہو گئی ہے۔ ایسے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان تک یہ میسج میں پہنچاتا ہوں کہ یہ ایک کیمپین ہو رہی ہے، اور اس میں اب لائف تھریٹ تک بات آ گئی تھی، اور بلیسفیمی کے الزامات تک انہوں نے پہنچا دی تھی کیمپین۔ تو اس پہ پھر مجھے سم ہاؤ فیل ہوا کہ شاید خان صاحب بہتر ہے کہ وہ خود سے اپنی جو میں نے خبر دی ہے اور اپنی جو بات ہے اس کو آن کریں، اور بہتر ہوگا کہ وہی خود ہی کلیریفائی کریں کہ میں نے صحافتی اقدار کی کوئی پامالی نہیں کی ہے، جو رپورٹ کیا جانا تھا میں نے وہی رپورٹ کر کے، اور اس میں سے جو لیڈ نکلتی تھی میں نے وہی نکالی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے ملاقات میں سب سے پہلے تو انہوں نے میرے ہسبینڈ جن کو میرے ساتھ ہی اس کیمپین میں جو ہے یوز کیا گیا، میری پکچرز کو، میری فیملی پکچرز کو، انہوں نے اپالوجی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپالوجائز کرتے ہیں اس معاملے پہ کہ اگر فیملی جو ہے پرائیویسی بھی بریچ ہو رہی ہے اور فیملی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے اس خبر سے اور خبر کی رپورٹر سے کوئی ایشو نہیں تھا، اگر مجھے تردید کرنی ہوتی تو اس سے پہلے حامد میر صاحب کا جو شو ہے اس میں میں تردید کر دیتا، لیکن میں اپنی بات کو آن کر رہا ہوں، جو میں نے بات کی ہے اور میں اس پہ قائم ہوں، تو اس میں پھر ایشو کہاں ہے؟ تو عفت، آپ حیران ہوئی تھی بیک لیش جو آیا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کو بھی اس میں دے ڈریگ یور فیملی انٹو اٹ ایز ویل، ایسا لگتا تھا کہ ایسا ہوگا ایک ویڈیو کی وجہ سے؟ نہیں، میں ایکچولی رات کا کھانا کھا رہی تھی، اس کے بعد ایک کیجول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم دن بھر جو رپورٹنگ کرتے ہیں اس میں سے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم وہ ہائی لائٹ کر کے اپنے اکاؤنٹس پہ ڈالتے ہیں۔ اس وقت تو شاید میں نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نے ویڈیو ڈال دی، لیکن امیڈیٹ جو مجھے رسپانس ملا وہ ویری نیکسٹ ڈے تھا، جب میری آنکھ کھلی اور صبح میں نے اپنے موبائل کو چیک کیا تو ایک طوفان تھا سوشل میڈیا پہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والی کولیگس جو ہیں وہ اس طرح سے غائب ہو جائیں گے۔ میں ایک کو کال کرتی رہی، کسی نے میری کال بھی پک نہیں کی، سپورٹ نہیں کیا۔ سپورٹ آپ کے کالیگز، برادری، صحافتی برادری، بالکل سپورٹ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ آپ
کچھ نہیں تو آپ کم از کم یہ ہے کہ آپ کال کر کے آف دا ریکارڈ کال کر کے ہی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی حوصلہ کرو یا کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. آپ نے پبلکلی تو ٹھیک ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں کیا, آپ نے ویسے بھی میری کالز اٹس لائک کہ جیسے میں نے کوئی واقعی میں بلیسفیمی کا کام کر دیا ہے, اگر میں نے رپورٹ کر دی ہے. اچھا, جو میرے کولیگز ہیں سپریم کورٹ کے, ان سب نے اسٹوری فائل کی جو ویری نیکسٹ ڈے تمام نیوز پیپرز میں لگی, اردو اور انگریزی کے, بالکل, اور ساری چینلز پہ بھی خبر چلی. تو میں ان سے سوال کر رہی تھی کہ جو خبر آپ نے دی اور جو میں نے دی اس میں فرق کیا ہے؟ ہم دونوں نے مل کے فائل کی ہے خبر. اگر میری خبر ہارڈ ہٹنگ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اور یہ تو واضح ہے نا کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تو نہیں تھی. ایگزیکٹلی. نعیم الحق صاحب نے آج کی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب سے, اس میں انہوں نے واضح کیا, انہوں نے کہا پوری میٹنگ ہی آن دا ریکارڈ تھی اور اس کا کوئی حصہ بھی آف دا ریکارڈ نہیں تھا. اور مجھے حیرانی یہی ہوئی کہ ہمارے وہ دوست جو اس میٹنگ میں نہیں بھی تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا خوب پروپیگنڈا کیا کہ جی میٹنگ آف دا ریکارڈ تھی اور میں نے جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اور سب سے زیادہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے جو امیڈیٹ فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, جن کے ساتھ آپ سالوں کا ہیں, ان کا اصلی چہرہ آپ کو نظر آیا. ایگزیکٹلی. لیکن جو مہم آپ کے خلاف چلائی گئی کس کی طرف سے تھی؟ ایکچولی میں تو سائبر کرائم ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں کسی کی پروفائل سے اندازہ لگا سکوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اپنی پروفائل میں عمران خان صاحب کی تصویر اپنے ساتھ لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ فین ہو اور اس کا پارٹی کی پالیسی سے کوئی لینا دینا نہ ہو, یا ہو سکتا ہے اس نے پی ٹی آئی کا فلیگ یوز کیا ہو اور وہ کسی دوسری سائٹ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو جس ٹو ملائن پی ٹی آئی. تو جس قسم کی ابیوسو, جسے کہتے ہیں لوسٹ لیول آف ابیوسو لینگویج جو یوز کی گئی, ساتھ ہی پھر یہ بڑھتے بڑھتے میرے سیکٹ تک آیا اور پھر یہ معاملہ بلیسفیمی تک پہنچا دیا گیا. تو یہ سارا کتنا خطرناک ہے یہ میں حیران ہوں کہ کرنے والوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ مطلب تحقیق, چلیں میرا پچھلا ریکارڈ ہی دیکھ لیں آپ کہ بھئی پوری وال آپ اسکرول ڈاؤن کریں اور کہیں پہ کوئی چیز مل جائے تو پھر سمجھ بھی آتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میرے لیے پرابلمٹک رہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا کلر فیئر ہے, تو مطلب ایک عام سی چیز ہے یہ سمجھنے کی کہ ہم کیا جو گورا ہمیں نظر آئے گا ہم بولیں گے یہ امریکی ہے اور یہ ایجنٹ ہے اور یہ غیر مسلم ہے. مطلب لیکن یہ عکاسی کرتا ہے نا کہ پاکستان میں کتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اس طرح چٹکی میں آپ بلاسفیمی کے ایکوزیشنز لگا سکتے ہیں جس سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں. بالکل. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب اس میں آپ ایک بہت نازک سا پوائنٹ ہے, میں جرنلسٹ ہوں اور میں نے ڈیمیج کنٹرول کیا. ٹھیک ہے نا, خان صاحب نے آگے سے پکچر ایک اپنے ساتھ کر لی اور سم ہاؤ یہ کنٹرول ہو جائے گا. میں سوچتی ہوں میری جگہ کوئی کرسچن جرنلسٹ ہوتی تو لیٹ سپوز کہ میں اس کی جگہ آ جاؤں, تو میں صبح سے یہ سوچ رہی تھی, میں نے بلیسفیمی کے الزام کے اندر رہتے ہوئے 2 دن گزارے ہیں اور میں اب اس پہ لکھنے لگی ہوں کہ وہ جو 2 دن ہیں میں جسٹیفائی کر رہی تھی کہ یار میں مسلمان ہوں, یہ کس قسم کا الزام ہے, میں سید, میں مسلمان ہوں, میں اب ایک ایک کو یہ بتاؤں گی کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں. یہ کتنا ریڈیکولس ہے. تو یہ تو چلیں میں کہہ دوں گی کہ جی میں سید ہوں, یہ ہے فلاں فلاں. کرسچن کیا بولے گا, وہ کس طرح ڈیفینڈ کرے گا خود کو اس ملک میں؟ تو میں تو اس کویشچن پہ آ کے میرا دماغ اٹک گیا ہے کہ یار یہ کیسا کلچر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا کیونکہ یہی سوال اب ہونے لگا تھا کہ ظاہر ہے جو مرد کارکنان ہیں ان کے خلاف بھی جو بلاسفیمی ایکوزیشنز اور اس طرح سے ہراساں کیا جا چکا ہے, لیکن خاتون ہونے کے ناطے زیادہ ذاتی ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں ذاتی طور پہ میرا جو اب ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اب میں ایکسپیرینسڈ ہو چکی ہوں اس معاملے میں, کم از کم خاتون ہونے کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ویکنیسز کیا کیا ہیں. کریکٹر سب سے پہلے, وہ تو چھوڑ دیں کہ جی صحافت آتی نہیں ہے اس کو اور اس نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی, وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ اب میرے گھر میں انٹر ہو رہا ہے یہ سارا کمپین. سب سے پہلے کریکٹر ہے. نمبر 2 جو ہے وہ پھر میرے جو ایسوسیٹڈ مجھ سے فیملی ہے, فرینڈز ہیں, ان کو ملائن کرنا ہے. اور اس میں ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پھر اپنے فیملی والوں کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا, مطلب آپ کو ان کے لیے بھی ڈر لگتا ہے. ہاں. اور پھر یہ امپورٹنٹ چیز کہ میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں,
میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں لیکن میں اپنی فیملی کو کیا کہوں جن کو میڈیا کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اور ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں یا لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو میں تو ڈیفینڈ کر لوں گی, میں پروپیگنڈے کا سامنا بھی کر لوں گی, لیکن میری فیملی کیا کرے گی؟ عفت, ہمارا تو سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, بہت وقت دینے کا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں قانون سازی جو ہو رہی ہے جہیز کے خلاف. ویلکم بیک ٹو دا شو. صبح خیبر پختونخوا میں جہیز کی لعنت کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور اگلے ہفتے امید کی جا رہی ہے کہ یہ بل منظور بھی کیا جائے گا. لیکن پشاور کے شہری جہیز کے خلاف قانون سازی اور جہیز کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, پہلے تو وہ سنتے ہیں. کیونکہ غریب لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں ایسی بیٹھی رہتی ہیں, وہ امیروں کو دیکھتی ہیں, اس کے تحفی طائف مطلب ہے جو ہے نا لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا دیے جاتے ہیں, تو اس کو دیکھتی ہیں کہ میرا باپ بھی ایسا ہو, امیر ہو, اور وہ میرے لیے جو ہے نا ایسا لائے, لیکن اس کا باپ مزدوری نہیں کر سکتا, 200-250 روپے دیہڑی لگاتے ہیں اور وہ کتنے پیسے کمائے گا. تو اس کی نسبت سے جو ہے نا اگر اس پہ پابندی لگائی جائے تو بہت اچھا ہے. تو جو ہے نا غریب لوگوں کے لیے جو ہے نا جہیز ایک قسم کا بند ہو جائے گا اور وہ جو ہے نا اپنے مطلب ہے دلہن بن کے دوسرے کے گھر میں چلے جائیں گے, اس کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ تو بڑا اپریشیٹیبل ہے. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیاں جہیز کی وجہ سے ہمارے ولیجز میں ادھر ادھر سراؤنڈنگ میں لوگ رشتوں کے اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ غریب لوگ ہیں, کہاں سے رشتے کے لیے سامان پورا کریں گے؟ لہٰذا حکومت کو چاہیے اس کے پر ایکشن لے. پنجاب میں اس چیز کے پر ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اس کو امپلیمنٹ کرائیں سختی سے. کھانے پینے کے پر بھی پابندی لگائیں, ایک ڈش ہونی چاہیے, اور جہیز کو بھی ذرا کنٹرول کریں تاکہ جو دے سکتا ہے جو نہیں دے سکتا اس کے لیے تھوڑا سا ان کو فیور ملنی چاہیے. ہاں, جہیز پہ پابندی لگانا اچھی بات اس لیے ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ جہیز پہ سب کچھ ہے نا گفٹ ہے اور وہ چیزیں سب دے رہے ہیں, تو اس لیے جہیز پہ پابندی لگانا ضروری ہے. حکومت کو چاہیے کہ غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرے اور اس جہیز پہ پابندی لگائے. یار بہت زبردست اقدام ہے اور اللہ اس کو جزائے خیر دے دے, کیونکہ اس کی وجہ سے تو کافی پریشانیاں ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں. جہیز کو روکنے پر قانون سازی پر بات ہمارے ساتھ کر رہی ہیں ڈاکٹر مہرتاج روغانی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو کچھ تفصیلات اس قانون کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی بتا سکتی ہیں کہ کس طرح سے کیا فائن یا کس طرح سے روکا جائے گا جہیز کے لین دین کو. جی تھینک یو ویری مچ. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے یہ باتیں میں نے سنی کہ یہ بعض شادیوں پہ اتنا زیادہ خرچہ, اینڈ صرف کپڑوں کا جو اس دن دلہن کا یا مہندی کے کپڑے ہوتے لاکھوں کے ہوتے تھے. دیکھا دیکھی غریب بچیاں جو ہیں غریب گھرانوں کی وہ بغیر شادی کے بھی رہ جاتی تھی بہت. ہم نے یہ سوچا, ہم نے وہ کیا, ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے اس کو, اینڈ اس میں یہ ہے کہ ہم نے الاؤ کیا ہے 10,000 تک, جسٹ ایز اے میٹر آف پاکٹ منی یا وٹ ایور یو کال اٹ, 10,000 وہ دیں گے اور 75,000 یہ چائے پانی جو ہوتا ہے اس پہ یہ خرچ کریں گے. اگر یہ قانون کوئی فالو نہیں کرے گا تو ہم نے پنشمنٹ رکھی ہے اس میں 3 مہینے جیل کی اور 2 لاکھ جو ہے روپیہ جرمانہ کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, 1976 کا بھی قانون ہے, اینٹی ڈاوری کا قانون جو ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے جب بل آتا ہے نا یہ ٹرائیکاٹمی کے قسم کا ہوتا ہے. وی آر دا لیجسلیٹر, ہم بنا لیتے ہیں, پھر ہوتے ہیں ایگزیکٹو, دے ول ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ, اور تیسرا پارٹنر جو جوڈیشری ہے اگر وہ جو ہے نہیں کرے گا تو اس کو سزائیں وہ دے گا. تو یہ 3 لوگ یہ کریں گے. ہم نے لیجسلیشن کی ہے, ایگزیکٹو خود کریں گے, نہیں تو ہم اسمبلی میں پھر پوچھ بھی سکتے ہیں, وی کین آسک دیم کویسچن کہ اگر نہیں کرتے ہیں, لیکن سزا والے پھر جوڈیشری ہوتے ہیں. تو وی ٹرائی لیول بیسٹ کے پہلے تو ہم لائیں گے, یہ آرام سے ہمارے ایگزیکٹو کریں گے, ان پہ جتنا پریشر ہم سے ہو سکے تو ڈالیں گے, and then we got, I mean, assembly میں we can ask them why they are not doing it.
ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ جو لوگ ڈالیں گے لڑکی کے خاندان پر کہ وہ جہیز دے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. تو جب تو رپورٹنگ ظاہر ہے جو کرے گا اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ رپورٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کریں گے, شکایت دیں گے, درج کروائیں گے؟ آئی تھنک کہ کریں گے اس لیے کیونکہ ان کی جب پولیٹیکل ول ہوتی ہے اور جو فل گورنمنٹ سپورٹ ہوتی ہے کسی چیز کے پیچھے تو پھر وہ مشکل نہیں ہوتا. چیز وہاں پہ ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہے جب پولیٹیکل ول ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز پھر آگے نہیں بڑھتی. اینڈ انشاءاللہ پوری پولیٹیکل ول ہے اور پورے زور سے ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کروا رہے ہیں. لیکن جیسے معاشرے میں یہ اتنا زیادہ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے اور لوگ ان کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی اگر وہ جہیز نہیں دے پائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے ہے, تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ, ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں میڈیا سے, پرنٹ میڈیا اور آپ کی طرح میڈیا, اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو, یو دا فرسٹ ون کہ جس نے فل انٹرویو لیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ وہ کرتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں سب میڈیا والوں سے, آپ کے ٹی وی کے توسط سے, کہ ہم نے ان لوگوں کو اب جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ آپ کے تھرو ہم نے بدلنا ہوگا انشاءاللہ تعالی الرحمن الرحیم. کیونکہ اسلامی ملک ہے, اب اسلام کو سٹڈی کریں نا, کیا اسلام میں یہ چیزیں ہیں؟ یہ تو بالکل آئی ایم شیور, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ ایلس, بٹ اینی وے تو یہ بالکل اسلام کے خلاف اب جا رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ اف یو ایگری آئی کنٹینیو کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شادیوں میں ایک تو یہ شادی پہ اتنا جیسے لہنگے پہ اتنا خرچے ہو, شادی کے جوڑے پہ اتنا خرچے لاکھوں لاکھوں کے, ایٹ دا سیم ٹائم جب شادی ہوتی ہے تو کتنے کتنے ڈشز ہوتے ہیں اور وہ ڈشز پھر ضائع کتنے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اگر دیکھیں بعض لوگوں کو کھانا نہیں ملتا 2 وقت کا. میں خود ایک ولیج سے بیلانگ کرتی ہوں, این آئی سی کی کتنی پاورٹی ہے. مال نیوٹریشن بینگ ڈاکٹر مجھے پتہ ہے مال نیوٹریشن بڑھ رہا ہے, اور ادھر ہم یہ 5 سٹارز ہوٹل میں یہ کر کے خوراک کو ضائع کر رہے ہیں. تو ہم اسی بل کے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں یہ لائے ہیں کہ یہ جو ہے اس پہ 1 ڈش ہم لا رہے ہیں. 1 ڈش, ہاں, لیکن 1 ڈش میں should I continue? جی ڈاکٹر صاحبہ میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ جو کچھ نکات آپ بات کر رہی ہیں, کھانے پینا جو ہے ایک ڈش صرف ہونا چاہیے تاکہ خرچہ رکے اور ضائع بھی جو ہے کھانا نہ ہو, لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے مہمان نوازی کی بھی روایت ہے. اب اگر نکاح اور بارات پہ صرف مشروبات دی جائیں گی تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں. سوری, میں ہمارے بل میں یہ پہلے اس طرح ہوا تھا اور پھر وہ فائر بیک ہوا تھا, ایز یو سیڈ کہ صرف وہ صرف کپ کا چائے تھا. یہ کس زمانے, مشرف صاحب کے زمانے کے کبھی ہوا تھا. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں چاول, 1 سالن اور آف کورس سالن کے ساتھ روٹی اور 1 سویٹ ڈش. ہمارا 1 ڈش کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ دور دور سے لوگ آتے ہیں, یہ نہیں کہ مہمان نوازی اس طرح سے کریں لیکن ان کا پیٹ بھرے, بیکاز پیپل آر کمنگ کافی دور دور سے. جیسے اب گاؤں سے لوگ آئیں گے کسی شادی کے لیے تو وہ بھوکے تو نہیں جا سکیں گے. تو 1 ڈش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل یا اس کو چائے 1 کپ دے دیں, بسکٹس یا جوس دے دیں, لیکن یہ 3 چیزیں, 1 چاول, 1 سالن اور 1 سویٹ ڈش. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ 75,000 جو ہے ولیمے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ اتنی ہی خرچہ ہو, تو یہ بھی کتنا ریئلسٹک ہے؟ اس میں بہت سے میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, جیسے آپ نے کراس کویسچن کر لیا, اسی طرح مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 75,000 میں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بل ہمارا ٹیبل ہوا ہے, اس میں اب جو ہے امینڈمنٹس لوگ لائیں گے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس طرح نہ ہو کہ پھر لاکھوں امینڈمنٹ. تھوڑی سی میرے دماغ میں یہ کہ اگر امینڈمنٹ وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ 5 لاکھ سے تو میں کبھی انشاءاللہ زیادہ نہیں مانوں گی. تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹس لوگ کتنا لاتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کراس کویسچن کیا, مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی 75,000 میں تو کتنے, تھوڑے سے لوگوں کا یہ ہوگا, 1 ڈش بھی تھوڑے سے لوگوں کا. ہاں
ٹھیک ہے ڈاکٹر مہرتاج, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ملاقات کریں گے ایک کمیڈین سے. ہاں وہ تمہاری پکچر اپلوڈ نہیں کرے گا انٹرنیٹ پہ, اس نے پرومس کیا ہے نا. ہاں وہ جو سنیپ چیٹ میں میں نے پکچر بھیجی تھی امبیرسنگ والی, وہ تو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی نا. انٹرنیٹ وہ ٹیچر ہے جس پہ ایک بار آپ نے برا امپریشن چھوڑ دیا تو وہ آپ کو پورا سال معاف کرے گا. Nothing can be deleted from the internet. Nothing. If it was sent once, it's always going to be there. کچھ لوگ تو واقف ہوں گے فائزہ سلیم کے کام سے, جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اس کے کامیڈی کا کوئی اٹینڈ کیا ہو, لیکن سب لوگ نہیں جانتے. اور فائزہ سے خود ہی ہم پوچھیں گے ان کی کامیڈی کیوں شروع کی, کیونکہ وکیل بھی ہیں. فائزہ سلیم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. فائزہ, ویسے تو آپ وکیل ہیں لیکن اب آپ کمیڈین بھی ہیں, فیس بک پہ بھی, سوشل میڈیا میں کافی مقبول ہیں, گگز بھی کرتی ہیں. سو یہ کیسے ہوا وکالت سے کامیڈی؟ اچھا, یہ سوال جو ہے اتنی بار پوچھا گیا ہے کہ اب اس کا آنسر بڑا رٹا ہوا ساؤنڈ کرے گا, لیکن جو سچ بات وہ یہ ہے کہ آئی آلویز وانٹڈ ٹو پرسو کامیڈی اینڈ دا پرفارمنگ آرٹس. لیکن ہمارے یہاں اوبیسلی سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ پہلے, اور آئی گیس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اچھا ہوا کہ ایک ڈگری ہاتھ میں آئے اور پھر آپ جا کے اس طرف موو کریں. تو میں نے پہلے اپنا لا اسکول فنش کیا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرفارمنگ آرٹس کے اس میں رہی. میں آئی یوزڈ ٹو ڈو تھیٹر بیک ان اسکول ایز ویل, سو آئی اسٹارٹڈ آف اباؤٹ 6 to 8 years ago. And then when I finished law school, I was practicing law when I started to do my social work. And I was, at that time, I was also in a comedy troupe, The Platoon. اس ٹروپ میں نے سب سے پہلے امپروو کرنا شروع کیا. تو بس میرا دل تھا ہمیشہ سے کرنے کا. کچھ لائف میں ایسی 2-3 چیزیں ہوئیں جنہوں نے مجھے پش کیا, اور میں نے سوچا کہ بس اب لائف از ٹو شارٹ اینڈ آئی ہیو ٹو فالو مائی ڈریمز از نو وے آؤٹ آف دس. سو ایسے شروع ہوئی میری جرنی. یہ آپ کا خواب ہے, اور کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ اب لوگ آپ کو جاننے بھی لگے ہیں, آپ کافی مقبول بھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی, اور جو موضوعات جو آپ چنتی ہیں اپنی کامیڈی کے لیے, اس میں آپ برگر بچوں کا بھی مذاق اڑاتی ہیں, خواتین اور ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں, اور وہ مزاح کا رنگ دیتی ہیں. سو جو جیسے مثال کے طور پر جو برگر اور ایلیٹ کلاس کے بارے میں جو آپ نے میمز اور ویڈیوز وغیرہ لگاتی ہیں, تو اس سے کوئی ناراض تو نہیں ہوتا؟ ناراض کامیڈی کرتے تو ناراض تو بہت لوگ ہوتے ہیں, اور دیٹس the price you have to pay for doing comedy, especially in a country like this, because ہر بات لوگ دل پہ لے لیتے ہیں. خود بھی میں کچھ چیزیں دل پہ لے لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ کچھ بیلنس ہونا ضروری ہے. کہ ٹھیک ہے, I will speak about the things that are important to me, I will highlight social issues, پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ مطلب جانے دینی ہوگی کامیڈی ہونے کی وجہ سے. بٹ ہوتے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جو ہے, ابھی جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی مجھے کسی نے بولا کہ آنٹی آن دا فون کا جو ہے میں تم جو ہے یو میک فن آف آنٹیز اینڈ یو نو یو اسپیک اگینسٹ آنٹیز, اینڈ آئی سیڈ نو دیٹس رانگ. I do not speak against aunties in particular or any one person in particular. I speak against a mentality. Auntie on the phone is not one person. It's not some auntie that I observe اور ان کو مذاق اڑا رہی ہوتی ہوں یا ان کے اوپر کوئی ہوتا ہے. It's a mentality. جو آپ کا جی فائزہ, جو آنٹی آن دا فون والے جو آپ ویڈیوز لگاتی ہیں, آپ کیا ہدف کیا ہے, کیا ٹارگٹ ہے, کیا آپ دکھانا چاہتی ہیں ہمارے معاشرے کے بارے میں؟ میں نے جیسے ابھی آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آنٹی ایک پرٹیکولر شخص نہیں ہے, آنٹی ایک مینٹیلٹی, ایک سوچ ہے ہماری, اور میں اس کے تھرو وہ چیزیں دکھاتی ہوں جو کہ میں نے اپنے اراؤنڈ آبزرو کی. میں کسی چیز کے بارے میں تب تک بات نہیں کرتی جب تک کہ وہ میرے نزدیک امپورٹنٹ نہ ہو. اگر صرف کیونکہ سب بات کر رہے ہیں اور آج کا نیا ہاٹ ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر اوپینین نہیں دوں گی یا اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا دوں گی. کوئی چیز جو مجھے افیکٹ کرتی ہے پرسنلی یا میرے اراؤنڈ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اس چیز کے بارے میں بات کروں گی. تو آنٹی آن دا فون فار ایگزامپل شی ٹاکس اباؤٹ رشتاز اینڈ بیٹے اور بیٹی کے بیچ میں فرق. ابھی ریسنٹلی میں نے بنائی آنٹی آن دا فون کی بوائز ورسز گرلز ایک ویڈیو, جس میں دکھایا ہے کہ فرق ہوتا ہے آدمی اور عورت میں, لڑکے بیٹے اور بیٹی میں, اور کسی نے بولا وہ دس از نان سینس اور ایسا نہیں ہوتا. یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے, جنرل اسٹیٹمنٹ. ابھی بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی لوگ, لیکن
فائزہ ابھی بھی کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں. آپ وہ کامنٹ دیکھیں, اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ بھائی دس از سو انوائنگ, دس ڈزنٹ ہیپن in real life, and I said if it's so annoying please unfollow me. اور یہ میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ بھائی اگر کوئی چیز سے آپ کو اتنی پرابلم ہے تو آپ انفالو کر لیں اگر آپ کو اتنی دقت ہو رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا سویٹمنٹ, اینڈ اٹ از ناٹ ٹرو. اور میں بھی جو بات کرتی ہوں وہ اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو ایوری ون کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں, سب لوگ, سب فیملی جو ہیں مرد اور عورت اور بیٹا اور بیٹی پہ فرق کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن بہت لوگ کرتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے. آپ اس کو میرا اوپینین سمجھ کے اس کو اس سے ڈس ایگری کریں, وہ آپ کی پرابلم ہے. لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, اور یہ نہیں ہے لیکن کہ جنرلائز کر لوں. بٹ ہاں تو کافی. فائزہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی جو آپ کامیڈی جو آپ سوشل میڈیا پہ کرتی ہیں اور جو آپ سٹیج پہ کرتی ہیں, کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو آپ سٹیج پہ کر سکتی ہیں اور سوشل میڈیا پر نہیں؟ کافی. میں اکثر لوگوں کو بولتی ہوں کہ مائی سوشل میڈیا پرسونا از ڈفرنٹ فرام مائی اسٹینڈ اپ اور امپروو پرسونا. شوز میں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہوں. شوز میں آئی ایم لیس سینسرڈ. شوز میں آئی ایم مور مائی سیلف ایز اپوز ٹو آن سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کا بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں امپاور کیا ہے اچھی بات کرنے کے لیے, وہاں پہ ہمیں غلط لوگوں کو بھی ایک ٹول دے دیا ہے. جو انٹرنیٹ پہ آتے ہیں کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں, پیچھے سے نا بس اپنی کامنٹس چھوڑ جاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں پرسنلی, ان باکس بھی کر دیں گے, آ کے تھریٹن کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ منہ پہ کبھی ان کی ہمت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی, وہ لوگ کو بھی سوشل میڈیا نے دھمکی دے دیتے ہیں. دھمکیاں بھی دیتے ہیں. دھمکیاں بھی ریسنٹلی کسی نے مجھے بولا, اچھا میری پرسنل پروفائل پکچر کوئی تھی, اس کا لنک بھیج کے مجھے بولا کہ آپ ریموو دس. اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا کیا تعلق اس بات سے, بٹ پیپل اسٹل فیل کہ آپ کی لائف میں اتنا انٹرفیئر کر سکتے ہیں. کسی نے مجھے ایک اور بات لکھی کہ if you're a public figure then people will give you negative comments. I said it's part of the job. Because just because it's part of the job doesn't make it right. So اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اور بیکاز وہ نارم ہے کہ ہاں بے عزت کرو, بدتمیزی کرو, پرسنل اٹیکس کرو, وہ یہ کیونکہ پبلک فگر ہے تو وہ ہے, ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ از کامن تو وہ صحیح ہے. آئی لک اینگری. جو ہاں لیکن ہم آپ کو کمیڈین کہہ رہے ہیں, لیکن خیر ہے. اچھا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ شوڈ بی اینگری, پر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ فل ٹائم کامیڈی کریں گے؟ میں فل ٹائم کامیڈی کرنے پہ 2 سال پہلے آ گئی تھی, کیونکہ اس وقت بھی ماشاء اللہ الحمد للہ بائی دیٹ ٹائم تھوڑا بہت کامیڈی سیکھ کیا لی تھی, تھوڑی بہت پریکٹس ہو گئی تھی, امپروو کی پریکٹس ہو گئی تھی. سوشل میڈیا میں نے 2-2.5 سال پہلے کام اس پہ اسٹارٹ کیا. تو ایک جو میں نے فائنل اسٹرا تھی, اس کے بعد سے میں نے جو کامیڈی اسٹارٹ کی ہے فل ٹائم, تو اس کو میں نے لے کے چلی ہوں 2 سال سے. آئی ہیو بین پرسوئنگ کامیڈی فل ٹائم. تو اسٹینڈ اپ, امپروو, سوشل میڈیا, ہر فورم پہ میں نے. یہ ایک کریئر بن سکتا ہے؟ آف کورس بن سکتا ہے. اور لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں یا ایسے ہی فری. کب ملتے ہیں, بٹ دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ نے اپنے پروفیشن کی خود رسپیکٹ کروانی ہے, اپنے آپ کی خود رسپیکٹ کروانی ہے. اگر آپ جو ہے کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے ایز اے کریئر, تو پھر آپ اس کو وہ عزت بھی دیں. آپ پھر اس کو نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ بھی کر لیں, یا ہر اپارچونیٹی کے اوپر آپ دوڑ جائیں, یا آپ محنت نہ کریں تھنکنگ کہ اچھا ہاں کامیڈی ہے. آئی تھنک ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے محنت کرنے کی. اگر آپ محنت کریں گے, فوکس رہیں گے, اگر آپ اپنے پرفارمنگ آرٹس, اپنے آرٹسٹ ہونے سے پراؤڈ ہوں گے. اس میں فائزہ سب سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اور خواتین جو ہیں جو چاہتی ہیں کامیڈی میں آنا, اس طرح پرفارمنگ, جو آپ ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج, کوئی سبق جو آپ نے سیکھا ہو؟ میں یہی بولوں گی کہ اگر آپ نے کامیڈی کرنی ہے یا آپ نے کوئی اور پروفیشن پرسو کرنا ہے اور جو کہ مین اسٹریم نہیں ہے, تو آپ ڈرے نہیں. آپ یہ نہیں سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے. اور یہ ایک بات جو میں نے ریئلائز کی کہ لوگوں کو وین اٹ کمس ٹو دا پرفارمنگ آرٹس, لوگوں کو ایون فیملیز کو دے ڈونٹ لائک اسٹرگلنگ آرٹسٹ, بٹ ایوری بڈی لائکس اے اسٹار ان دیئر فیملی. سو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ایونچولی آپ کی محنت سے جب آپ کچھ بن جائے گی, تو سارے جو پھپھو ہے, خالہ ہے, کزنز ہے, دور دراز کے ہر کوئی رشتے دار جو پہلے یہ کام کرتی ہے,
وہ آ جائیں گے آپ کے پاس کہ اچھا یہ یار ایک وہ تو یہ کام تو کر دو یار ہمارا وہ تم اس سے تو ملوا دو یار ایک ویڈیو تو بنا دو. سو پیپل آر گوئنگ ٹو بی فائن. آپ نے فوکس کرنا ہے, آپ نے اپنے ڈریمس کو فالو کرنا ہے. ایک دفعہ آپ کو سکسیس مل جائے گی تو باقی لوگ بھی, اور نہیں بھی ملے گی نا, ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز یو نو ان یور ہارٹ دیٹ یو ہیو فالوڈ یور ڈریم, دیٹ یو ہیو ڈن جسٹس ٹو یور سیلف. دیٹس آل. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ فائزہ ہمیں وقت دینے. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے پان کھانے کا ایک انوکھا طریقہ. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 40% جبکہ دنیا بھر میں 50% کھانا ضائع کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں کھانے کو ضائع نہ کرنے کے حوالے سے زور دیا جا رہا ہے. اس کی اہمیت تب مزید بڑھ جاتی ہے جب حالات صومالیہ کی قحط سالی یا وینزویلا کی غذائی قلت کی شکل اختیار کر لیں. یہ مناظر کسی سیاسی احتجاج کے نہیں ہیں بلکہ وینزویلا کی شہریوں کے ہیں جو ملک میں شدید غذائی قلت کی وجہ سے سراپائے احتجاج ہیں. اچنبے کی بات تو یہ ہے کہ وینزویلا نہ ہی خوش سالی اور نہ ہی قحط سالی کا شکار ہے بلکہ ملک میں غذائی قلت کی وجہ صرف حکومتی پالیسیاں ہیں. ملک میں اول تو اشیاء خورونوش نایاب ہو چکی ہیں اور جو اشیاء بازار میں دستیاب ہیں ان کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لوگ کافی کا ڈبہ 20,000 جبکہ ایک درجن انڈے 15,000 روپے میں بلیک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. جو افراد یہ مہنگی اشیاء خریدنے سے قاصر ہیں وہ کوڑا کرکٹ سے کھانے پینے کی چیزیں چن کر گزارا کر رہے ہیں. کچھ یہی حال افریقہ کے ملک صومالیہ کا بھی ہے جہاں 60 لاکھ سے زائد افراد ملک میں جاری شدید خشک سالی کا شکار ہیں. صرف پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران ہی 110 افراد غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. اقوام متحدہ نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے اگر بروقت صومالیہ میں خوراک کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ ہے جس میں بڑی تعداد کم سن بچوں کی ہو سکتی ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے اور ہمیشہ کی طرح امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. بتانا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. لیکن جانے سے پہلے آپ نے کبھی نہ کبھی پان کو تو کھایا ہوگا, لیکن اگر آپ کا من پسند پان آپ کو آگ میں لپیٹ کر دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ دیکھیے یہ ویڈیو. میری طرف سے خدا حافظ.